مستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دے گا جن پر آپ نے کیا کیا؟ انعام کیا۔ اب یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ یہ سوال تو ہے نا؟ تو اس کی تفسیر قرآن کریم کی دوسری آیت میں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو انعام یافتہ لوگوں کی تفسیر اور وضاحت قرآن کریم کی کس نے کی؟ دوسری آیت نے۔ تو کبھی کبھار قرآن کریم کی ایک آیت کی تشریح اس کی تفسیر دوسری آیت کرتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن۔ اس کے بعد آگے تفسیر القرآن بالاحادیث المبارکہ۔ قرآن کریم کی تفسیر کا دوسرا سب سے بڑا ماخذ وہ حدیث مبارک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ قرآن کریم ہم نے نازل کیا ہے لتبین للناس، تاکہ آپ اس کی کیا کریں؟ لوگوں کو وضاحت کریں۔ اب آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں، ادھر دیکھیں، آپ پورا قرآن کریم اٹھا کر دیکھیں، نماز کے حوالے سے اللہ نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور اوقات کے حوالے سے مختصر تفصیل موجود ہے، لیکن اوقات کی تفصیلات، نمازیں کل کتنی ہیں اور ہر وقت میں فرض نمازوں کی تعداد، یہ ساری کی ساری تفصیلات آپ کو کہاں مل جائیں گی؟ حدیث مبارکہ میں مل جائیں گی۔ قرآن کریم میں یہ مکمل تفصیلات آپ کو گویا کہ قرآن کریم کے اس حکم کی تفسیر حدیث میں موجود ہے۔ اسی طرح سے دیکھو اللہ کا حکم ہے بھی رمضان مبارک کے روزے، اب روزوں کی تفصیلات، کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اگر روزہ ٹوٹ گیا تو کیا کرنا ہوگا، یہ ساری تفصیلات آپ کو کہاں مل جائیں گی؟ حدیث مبارک۔ گویا کہ قرآن کریم کے اس حکم کی تفسیر حدیث مبارک ہے۔ زکوٰۃ آپ نے دینا ہے، قرآن کریم کا حکم ہے، تو زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے اور اس کے نصاب کیا ہے، مستحقین کون کون ہوں گے، کچھ تذکرہ قرآن کریم نے کیا ہے مستحقین کے حوالے سے، لیکن آگے تفصیلی احکامات آپ کو کہاں مل جائیں گے؟ حدیث مبارک۔ تو قرآن کریم کی ایک آیت کی اگلی تفسیر اور تشریح کس کے ذریعے سے ہوتی ہے؟ حدیث مبارک۔ اور قرآن کریم کی تفسیر کا تیسرا بڑا ماخذ ہے تفسیر القرآن باقوال الصحابہ۔ صحابہ کرام جو کہ قرآن کریم کے براہ راست مخاطب تھے، اللہ کے رسول موجود تھے اور قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو ان کی اپنی آنکھوں سے انہوں نے مشاہدہ کیا قرآن کریم کی نزول کا، تو قرآن کریم کی بہت سی آیات کی تفسیر صحابہ کرام کے اقوال کے ذریعے سے ملتی ہے۔ مثلاً اکثر جو ہمیں تفسیری اقوال ملتے ہیں صحابہ کرام کی طرف سے، اور میں امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کثرت سے قرآن کریم کی بہت سی آیات کی تفسیر ان کے اقوال میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کے بہت بڑے مفسر تھے، بہت سی آیات کی تفسیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کیا اقوال میں ملتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بعض قرآن آیات کی تفاسیر موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح بڑے بڑے کبار صحابہ موجود ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی بہت سی آیات کی تفسیر کی۔ تو ہمارے پاس قرآن کریم کی اگر کسی آیت کی تفسیر کرنی ہے تو ایک سورس کیا ہے؟ باقوال الصحابہ۔ اس کے بعد باقوال التابعین۔ تابعین کس کو کہتے ہیں؟ تابعی کہا جاتا ہے اس فرد کو جس نے صحابہ کرام کی کیا کی ہو؟ زیارت کی ہو، اپنے زمانے میں صحابہ کی کیا کی ہو؟ زیارت کی ہو، صحابہ کے دور کو دیکھو۔ تو بہت سے شاگرد صحابہ کرام کے مثلا اکرمہ ہے، مجاہد ہے، تو اس طرح قرآن کریم کی آیات کی بہت سی تفسیری اقوال کہاں موجود ہیں؟ تابعین کے اقوال میں موجود ہیں۔ اس کے بعد تفسیر القرآن باللغۃ العربیہ، اور کبھی کبھار قرآن کریم کی آیت کی تشریح اور تفسیر کسی لفظ کی وضاحت ہمیں عربی زبان کے ذریعے سے کرنی ہوتی ہے۔ کس کے ذریعے سے کرنی ہوتی ہے؟ عربی زبان کے ذریعے سے۔ اور اس کے بعد آگے تفسیر القرآن بالعقل السلیم۔ ویسے تو دیکھیں ان تمام چیزوں میں قرآن کریم کی تفسیر کرنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے نا۔ اب یہ دیکھو اگر کسی انسان کے پاس اگر صحیح دماغ اس کا نہ ہو تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ قرآن آیت اس کی تفسیر کر رہی ہے، یہ حدیث اس قرآن آیت اور قرآن حکم کی وضاحت کر رہی ہے۔ ان تمام میں عقل سلیم کی ضرورت ہے، لیکن اس کے علاوہ کیونکہ قرآن کریم میں جو ایسا بحر بے قرار ہے، ایسا وسیع سمندر ہے کہ امت کے مفسرین شروع سے لے کر آج تک قیامت تک اس کی حکمتیں، اس کے اثرات، اس کے رموز اور اس کے فوائد، ان کی آیتوں کی حکمتیں بیان کرتے آ رہے ہیں۔ یہ آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، مکمل آج تک کوئی بھی وضاحت آئندہ بھی ہوگا قیامت تک۔ تو اس کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ تو تیسرا بڑا آخری بڑا ماخذ کس کا ہے؟ عقل سلیم۔ عقل بھی ہو اور عقل بھی کیا ہو؟ لڑکا سلیم۔ ایک جو ہے کہ الٹی سیدھی عقل قرآن کریم
کریم میں دوڑا دیا، یہاں اس کا مطلب یہ ہے اور اس کا مطلب کیا ہے، وہ ہے حقیقت یہ ہے۔ عقل بھی وہ ہو جو شریعت کے احکام کے تابع ہو کر عقل کو استعمال کیا جائے۔ آگے ہے یہ تفسیر کے ناقابل اعتبار ماخذ۔ نمبر 1 اسرائیلی روایات، متصوفہ کی تفسیریں اور تفسیر بالرائے۔ یہ 3 ماخذ ایسے ہیں کہ جو قرآن کریم کی تفسیر میں قابل اعتبار نہیں ہے۔ اسرائیلی روایت کیا ہے، اس ادھر دیکھو، بہت سے تاریخی واقعات کے بارے میں، ادھر دیکھو بھائی، یہودیوں سے اور عیسائیوں سے بہت سے واقعات منقول ہیں۔ بہت سے واقعات کیا ہیں بھائی، انبیاء سابقین کے بارے میں۔ کس کے بارے میں، انبیاء، اور بہت سے دیگر واقعات بھی بعض لکھے ہوئے تالمود میں، انجیل میں اور اس طرح کی کتابوں میں موجود ہیں، بعض سینہ بسینہ